بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ بات چل رہی تھی کہ ہم اللہ رب العزت کی نگاہوں میں ہیں، لہذا اللہ رب العزت کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کریں، اور اللہ رب العزت کے خشیت اور تقوی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہے، اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے اپنے اعمال میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آیت میں پیش کردہ آیت میں کہتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ رب العزت یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو، آنکھوں کی خیانت سے بھی اللہ رب العزت واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور سینوں میں جو باتیں مخفی رکھی ہیں، چھپا کر کے تم نے رکھی ہیں، ان سے بھی اللہ رب العزت واقف ہے۔ آنکھ کی خیانت، آنکھ اگر ہم نے کسی کے اوپر اٹھائی ہے تو وہ آنکھ محبت کی ہے، شفقت کی ہے، حقارت کی ہے، اس کو تذلیل کرنے کی ہے۔ وہ ہے نا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ اشارہ کرنا، لمزہ بات سے تان و تش نہیں کرنا، تو ایسے بندے کے لیے تو آنکھ کے جو اشارے ہوتے ہیں، کسی کی استہزاء کرنا، ضروری نہیں کہ زبان سے ہم استہزاء کریں، آنکھوں سے بھی استہزاء ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی اس کو کمتر گردانا جاتا ہے، آنکھوں سے ہی کسی کی عزت کا ملیہ میٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ آنکھوں میں ہی کبر اور غرور اور گھمنڈ نظر آ جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ آنکھوں میں ہی اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کا تقوی نظر آتا ہے۔ آنکھوں میں کسی کے محبت نظر آتی ہے تو کسی کی آنکھوں میں نفرت نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام حرکات اور سکنات سے واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سینوں میں باتیں ہیں، بہت نہ جانے کتنے خیالات، کتنی باتیں، کتنی ابھرتی ہیں انسانوں کے دلوں میں، ان تمام سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت سینوں کی باتوں سے واقف ہے، جاننے والا۔ تو اپنے سوچ، اپنے خیالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے کسی بھی پل، کسی بھی لمحہ غافل نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کہا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے، گھات میں پکڑنے، دبوچنے پر قادر رکھتا ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ ابھی مہلت مل رہی ہے نا، تو مہلت مل رہی ہے تو وہ حدیث استدراج ہے نا، کہ ایک انسان عمل کرتا رہتا اور اس کے بعد غلط عمل کرتا رہتا، اور اس کے باوجود اللہ رب العزت اس کو مہلت دیے رہتے ہیں کہ جا بیٹا جا جا، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے سرکشی میں، طغیانی میں، اور جب پکڑتا ہے نا، ابھی عشاء سے پہلے تلاوت کر رہا تھا وہ سورہ قصص، اس میں اللہ رب العزت نے وہ قارون کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، اس کو سمجھانے والے نے سمجھایا تھا ولا تنس نصیبک من الدنیا، جو دنیا سے ہے اس کو حاصل کرو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، جیسے رب العزت نے تیرے اوپر احسان اور بھلائی کیا ہے، اسی طریقے سے تو بھی احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، وہ سمجھانے والے نے سمجھایا تھا کہ فساد نہ برپا کر، اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ارے میں تو ایسا ہوں، انما اوتیت علی علم، میں تو اس لائق ہوں میں کہ اتنی دولت مجھے ملی ہے، بڑا اس نے اپنے آپ کو، ہم کہا تھا انما اوتیت علی علم عندی، میں دیا گیا ہوں، میں میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہوں، بھائی میں اس لائق ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ رب العزت کی وہ ڈھیل چل رہی ہے، مہلت چل رہی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیات، دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا مجھے بھی ملا ہوتا تو اچھا تھا، کتنا بہترین ہے وہ، کتنے دولت والا ہے، کتنے
اونچے مقام پر ہے. ہمارا بھی اپنا نظریہ یہی ہے بھائی، دنیاوی طور پر کوئی بہت زیادہ کامیاب بنا تو اس پر رش کرتے ہیں، اس کے جیسا آرزو کرتے ہیں. اور پتہ چلا کہ دھنسا دیا فقط سپنا بھی وہ بیدار لر. تو جو کچھ لوگ تھے جو تھوڑا سا سمجھدار، ان لوگوں نے کہا واسبال الذین تمنوا مکانہ بالامس، کل جو اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، واسبال الذین تمنوا مکانہ بالامس یقولون ویکأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لولا امن اللہ علینا، اگر ہمارے اوپر ہمارے رب العزت کا احسان نہ ہوتا لخسفنا، تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے، ہم بھی دھنسا دیے جاتے. تو ہے اللہ رب العزت کا احسان جو اللہ رب العزت نے دیا. صد شکر ہے اللہ رب العزت کا، بہت بہت احسان اللہ رب العزت کا. طغیانی اور سرکشی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ یہ آگے بڑھنا کہیں وہ اللہ رب العزت کا اصول مہلت تو نہیں ہے کہ وہ مہلت دے رہا ہے اور اسی مہلت کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر کے ہم آگے اور آگے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے. کہیں اللہ رب العزت کی گرفت میں وہ مچھلی کا شکار کرنے سے پہلے وہ چارہ ڈالتے ہیں اور چارے میں اس کو مہلت دیتے ہیں، وہ کھیلتی خوب بھاگتے جب جھٹکا دے کر کے اس کو باہر نکلتی تو تڑپ ہوتی ہے. مچھلی کا شکار کرتے وہ بڑی زبردست سے تڑپتی ہے، وہ بڑی کیفیت تو نہیں کہ صحیح سے کانٹا پھنس جائے اپنے آپ کو سنبھالنے وقت رہتے ہوئے. ہم حقیقت میں اللہ رب العزت کے ایک پلک جھپکنے کی مہلت میں بھی ہم اللہ رب العزت سے غافل نہیں، اللہ رب العزت ہم سے غافل نہیں ہے. تو ہمارا اپنا بھی مزاج ہونا چاہیے کہ ہم وقت اللہ رب العزت بات بولیں تو سوچ کر کے کہ کہیں اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف نہ ہو. ایک خیال ایک سوچ اگر آتا ہے اور غلط خیال آتا ہے، غلط سوچ آتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں کہ کہیں شیطان کا غلبہ تو ہمارے اوپر حاوی تو نہیں ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، شیطان ہمارے اوپر تو نہیں حاوی ہو رہا ہے. یہ غلط خیالات، غلط وسوسے یہ جو آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. یہ کسی کے بارے میں غلط سوچ، کسی کے بارے میں غلط خیالات، کسی بھی کوئی بھی ہماری ہم عمر کا ہو جس سے ہمیں دشمنی ہے، ہمارا خاندان پڑ جائے جس سے ویسے ہی ہے کہ وہ ہم سے آگے بڑھ رہا تو ویسی جلن حسد ہونے شروع ہو جائے، اس طریقے کی چیزیں. وہ حسد کرنے والوں کے بارے میں تو کسی نے کہا ہے کہ حسد کرنے والے کو دعا دینی چاہیے، تو تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے، وہ تو پہلے ہی سے جلا جا رہا ہے بیچارہ حسد میں، تمہاری دعاؤں کا محتاج. تو کسی کے تعلق سے میں نے کل پرسوں باتیں کری ہیں کہ طائف والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طائف والوں نے بہت ستایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہم اہد قومی فانہم لی الہ العالمین کو ہدایت دے دے. یہ جانتے نہیں ہیں تو کہیں بیچارہ جانے انجانے میں تو غلطی نہیں کر رہا، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کے اوپر ترس کھانے کے لائق ہے. جو کسی کے اوپر کسی کے بارے میں غلط خیالات، غلط وسوسے رکھے، ہمیں چاہیے کہ ہمارا دل صاف رکھیں، کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو. حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میرا تو اپنا تو معمول ہے کہ سامنے والے نے اگر کوئی بات سخت سست کہہ بھی دی ہے تو جو کچھ کہنا وہی کہہ لو، وہی جواب دے لو، وہی بات ختم کرو، اس کو دل میں پالو نہیں. وہ تو ایک مرتبہ کہہ کر کے چلا گیا، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے. ہم بار بار اپنے خیالات، اپنے وسوسے کو غلط ڈھرے پر ڈال کر کے کتنی مرتبہ ہم خود کو تکلیف دیتے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس سامنے والے نے تو ایک مرتبہ ہمیں غلط کہا، گالی دیا یا طنز کیا یا جو کچھ بھی کیا اس نے ایک مرتبہ کہا، لیکن اس ایک مرتبہ کے کہنے کو ہم بار بار سوچ کر کے کتنی مرتبہ اپنے آپ کو تکلیف دیں گے. اس نے مجھے ایسا کہا، اس نے مجھے ایسا کہا، موقع ملے گا تو میں ایسے جواب دوں گا، ویسے جواب دوں گا، مختلف طریقے کے پلان بنا دے. ختم کرو نا یار، جانے دو.
فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ رب العزت دے دے گا بدلہ یار، صبر کرو، صبر کر لو، چھوڑو جانے دو، اس کے حق میں دعا کر دو۔ گالیاں کھا کے بھی دعائیں دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں، گالیاں کھا کے بھی دعائیں دی، دعا دے دو، ختم کرو کہانی۔ کیوں اپنے آپ کو ستا رہے ہو، کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو؟ اور کسی کے بارے میں غلط خیال رکھ کر کے اللہ رب العزت بات آئی کہ عالم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العزت نگاہوں کی خیانت کو اور دل میں جو بات چھپاتی ان سے بھی واقف ہے، تو اللہ رب العزت تو واقف ہے، تو صاف کر لو نا دل کو۔ اور کل قیامت کے دن صاف دل، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے کام آئیں گے، کام آئے گا تو صاف دل، الا من اتى الله بقلب سلیم، صاف دل کام آئے گا۔ دل کو صاف کر لو نا یار۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت کے بندے بن کر کے رہو، دل کی صفائی ضروری ہے، اپنے اعمال کی اصلاح ضروری ہے، ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کی نگاہوں میں ہوتا ہے۔ یہ تمام خیالات ہونے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دھیان سے، ہمارے ذہن سے کسی بھی وقت محو نہیں ہونا چاہیے۔ کمرے میں دروازہ بند کر کے اگر ہم لیٹتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، صحیح میدان میں ہے، بازار میں ہے، اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بعض دکانوں پر وہ لگا رہتا نا کہ ذرا مسکرائیے آپ کیمرے کے سامنے، تو مسکرائیے نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ ہوشیار ہو جائیے، وہ چوری نہ کیجیے گا، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ذرا آپ مسکرائیے آپ کیمرے کے سامنے، تو ذرا آپ سنبھلیے، آپ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہ کیمرہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ تار وار میں کچھ کمی آ جائے یا اور کچھ کمی آ جائے، لیکن اللہ رب العزت کے کیمرے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ عمل کرتے وہ لکھتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک زبان سے ایک لفظ تک ادا نہیں ہوتا کہ اس پر نگراں مقرر۔ تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے ہم آئیں، ہمارے ذہن سے اللہ رب العزت نکلنا نہیں چاہیے۔ الہ العالمین سے دعا کی الہ العالمین ہمیں ہمارے دل میں تیری خشیت، تیرے تقوی رہے، الہ العالمین ہمیں صحیح سوچ سے فہم عطا کرے، رب العزت ہمیں اپنے اعمال میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمارا ہر حال میں ناصر و مددگار بن جا، الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بندہ مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔